نہیں کی یا نہیں روزہ رکھا وہ آ گیا تو ہم نے رکھی ہے تو اس بات کرنا. تو بات ہو رہی تھی کہ پشاور میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہیں تو ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں، ہمیں نظر آ جاتا ہے ہم کر لیتے ہیں. تو کل میں نے اصول آپ کو بتائے تھے کہ قاضی ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے تو چاند دیکھا جائے گا، جس کو چاند نظر آئے تو وہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی سے رابطہ کرے. مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی سے جب وہ رابطہ کرے گا تو یعنی قاضی سے رابطہ کرے، تو اب قاضی کون ہوگا؟ جس کو ریاست مقرر کرے گی، حکومت مقرر کرے گی. کوئی بندہ خود قاضی نہیں بن سکتا. اور کہہ لیں کہ یا 200 400 یا 5000 بندے مل کر کسی ایک کو قاضی بنا دیں تو وہ قاضی شرعن جو ہے وہ نہیں ہوگا. قاضی وہی ہوگا جس کو ریاست مقرر کرے گی. تو اب وہ اس کے پاس، تو اب میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ جو صاحب گواہیاں لیتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں وہ تو ایک شرعن قاضی ہیں ہی نہیں. تو اس کے بعد جو ہے میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم لوگ تو آپ لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ عید کرنا چاہتے ہیں. ہمارا تو آپ لوگوں سے کوئی اختلاف نہیں، اختلاف ہے تو آپ لوگ ہم سے کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ وہ چاند جس کے نظر آنے کا آپ اعلان کرتے ہیں اور جس کی بنیاد پر آپ روزہ اور عید کا سلسلہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ چاند قابل رؤیت نہیں ہوتا یا باقی ملک میں وہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر آپ لوگوں کو نظر آتا ہے تو آپ اس کو لائیو دکھا دیا کریں، ہمیں جھوٹا ثابت کر دیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ چاند تو نظر آئے، جب چاند نظر آئے گا تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. تو بات تو چاند کے نظر آنے کی ہے، تو ریاست ان کو علیحدہ سے اجازت تو کسی بنیاد پہ ہی دے گی نا. بھئی ہم تو خود ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اب وہ ہمارے ساتھ نہ کریں تو اب الگ بات ہے. تو یہ تھوڑی سی ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا، چونکہ یہ سوال ہوا تھا تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. جی آگے چلتے ہیں. ٹائم کیا ہوتا ہے اور گھڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ اگر بالفرض ہمارا نماز ظہر کا وقت ٹھیک 12:00 اور 00 پر شروع ہو، کتنے بجے؟ 12:00 اور 00 پر شروع ہو. اب کیا ہوا؟ نماز ظہر کے وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج اس دن جتنی بلندی پر آ سکتا تھا آ گیا، اب وہ ڈھلنا شروع ہو رہا ہے. تو سورج آنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مرکز آ گیا. یعنی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہم اس کے مرکز کی بات کر رہے ہیں. اور مرکز کہاں آیا؟ دائرہ نصف النہار پہ. دائرہ نصف النہار جس طرح کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ دائرہ جس پر جب کوئی چیز آئے گی یعنی سورج آئے گا تو کیا ہوگا؟ دن آدھا ہو جائے گا، یعنی دن کو آدھا کرنے والا دائرہ نصف النہار، نہار کہتے ہیں دن کو. تو اب یہاں سے آتے آتے یہاں پہ آیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ فرض کریں کہ وہ وقت ہے 12:00 اور 00. اب 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، تو یا تو وہ یہاں پہ ہوگا یا بالکل ہمارے سر کے اوپر ہوگا، یہاں ہوگا. تو یہ تینوں صورتوں میں کیا ہوگا کہ جب سورج جو ہے وہ دائرہ نصف النہار کے اوپر آئے گا تو نماز ظہر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. کن کے لیے شروع ہوگا؟ ادھر جتنی بھی دنیا ہوگی اس لائن پہ ان سب کا شروع ہو جائے گا، اور جو اس طرف ہوگی ان کا بھی شروع ہو جائے گا. یعنی دائرہ نصف النہار تو جو ادھر والے ہوں گے سب کا ایک جیسا ہی ہوگا نا.
تو سورج جب یہاں پہ آیا تو سب کا ہی نماز ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب جو پوائنٹ جو میں آپ کو یاد یعنی کہہ لیں کہ جو توجہ ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ سورج یہاں سے چلنا شروع ہوا، چلتے چلتے پوری زمین کا چکر لگا کر اگلے دن پھر ٹھیک فرض کریں 12:00 اور 00 سیکنڈ کے اوپر کیا ہوا، اس کے اوپر آ گیا دائرہ نصف النہار پہ، اس کو انگلش میں میریڈین کہتے ہیں، میریڈین لائن۔ تو جب سورج جو ہے وہ ٹھیک 12:00 پہ سے چلا تھا، اگلے دن پھر 12:00 اور 00 سیکنڈ پر وہ کیا ہوا، وہاں پہ پہنچ گیا، تو تقریباً یہ جو چکر اس نے پورا کیا کتنی دیر میں کیا؟ 24 گھنٹے میں۔ آسان سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ لیکن ہم دیکھتے کیا ہیں، ہمارے کیلنڈرز کا اگر آپ غور کریں کیلنڈر میں تو کیا ہوتا ہے، نماز ظہر کا وقت روزانہ 12 بجے تو شروع نہیں ہوتا، یا فرض کریں 12:01 تو اگلے دن بالکل ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ تو شروع نہیں ہو رہا، ایسے ہی ہے۔ کیا ہوتا ہے، یا تو وہ سورج جو ہے یعنی کہہ لیں کہ اگر آج 12:00 00 سیکنڈ تھا تو اگلے دن وہ 12:01 پہ آ رہا ہوتا ہے، 12:02 پہ آ رہا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا جا رہا ہوتا ہے، 12:03 پہ شروع ہو رہا ہے نماز ظہر کا وقت، پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، 12:04 پہ شروع ہو رہا ہے، پھر اگلے دن کیا ہو رہا ہے، 12:05 پہ۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر آپ کیلنڈر پر غور کریں تو یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ میری بات سمجھ آئی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج جو ہے زمین کے گرد اپنا چکر جو ہے وہ ٹھیک 24 گھنٹے میں پورا نہیں کرتا، بلکہ کیا کر رہا ہے، وہ تو لیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی اگر 12:00 00 سیکنڈ پر سر کے اوپر آیا، اگلے دن وہ آ رہا ہے 12:01 تو اس کا مطلب ہے اسی جگہ پر اسی لائن پر وہ 1 منٹ لیٹ پہنچا ہے، 24 گھنٹے اور 1 منٹ اس نے لگا دیا ہے۔ اس سے اگلے دن کیا ہوا، وہ پھر کیا کیا، وہ 12:02 پہ پہنچا ہے، تو اب کیا ہوا، پھر مزید اگلے دن پھر 1 منٹ لیٹ ہے۔ لیکن ان کا دورانیہ بھی وہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر 1 منٹ لیٹ ہے تو اگلے دن ہو سکتا ہے کہ وہ 1 منٹ 5 سیکنڈ لیٹ ہو، اس سے اگلے دن 1 منٹ 10 سیکنڈ لیٹ ہو، اس سے اگلے دن 1 منٹ 15 سیکنڈ لیٹ ہو۔ یعنی جتنا وہ چکر لگا رہا ہے وہ لیٹ تو ہو رہا ہے، لیکن لیٹ ہونا چلا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کی نہیں؟ یعنی وہ لیٹ تو ہوا لیکن لیٹ ہونے کا دورانیہ بھی بڑھ رہا ہے، یعنی وہ مزید لیٹ ہوتا جائے۔ یعنی 2 نماز ظہر کے اوقات کا وقت آپ دیکھیں، اس کو مائنس کریں آج سے اور کل سے، اور پھر اس سے اگلے دن کے دونوں کے نماز ظہر کے اوقات جو ہیں جب شروع ہو رہے ہیں دونوں کو مائنس کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے ان میں فرق ہے۔ بھئی یہ کیوں فرق ہے؟ تو اب ایک صورت کیا ہوگی کہ وہ لیٹ ہو رہا ہے، لیکن لیٹ ہونے کا 1 دن سے 2 دن کا جو دورانیہ بن رہا ہے وہ اگلے سے اگلے دن مزید لیٹ سے لیٹ تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اچھا اب کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے کہ جو لیٹ ہوا اب اس کا لیٹ ہونا کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی اگر پہلے وہ 1 منٹ 10 سیکنڈ لیٹ ہو رہا تھا تو اب 1 منٹ لیٹ ہو رہا ہے، اس سے اگلے دن کیا ہے کہ وہ کچھ سیکنڈز میں آ گئی، مثلا 50 سیکنڈ لیٹ ہو رہا ہے، اس سے اگلے دن کیا ہوا، وہ صرف 40 سیکنڈ لیٹ تو ہوا لیکن صرف 40 سیکنڈ لیٹ ہوا۔ پھر کچھ دن گزرے تو وہ 30 سیکنڈ، پھر 20 سیکنڈ، پھر 10 سیکنڈ، پھر 00 پہ آ گئی بات، یعنی پورے 24 گھنٹے میں اس نے چکر پورا کر لیا۔ پھر کیا ہوا، وہ جلدی آنا شروع ہو گیا، یعنی اب وہ 24 گھنٹے کی بجائے وہ جلدی جو ہے نماز ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اب جلدی ہو رہا ہے تو وہ جلدی بھی جلدی ہوتی جا رہی ہے، یعنی اس میں بھی وہ جلدی یعنی 12 یعنی 1 منٹ یعنی 1 منٹ کم پہ آ گیا۔ پھر یعنی یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جب ہم اپنے کیلنڈرز پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سورج ہماری زمین کے گرد جو ہے جو چکر لگاتا ہے پورا 360 درجے کا، وہ پورے 24 گھنٹے 00 منٹ اور 00 سیکنڈ میں پورا نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، بعض اوقات وہ لیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ جلدی آ رہا ہوتا ہے،
ہے، اور پھر وہ روزانہ جو لیٹ ہونا ہے اس میں بھی یکسانیت نہیں ہے، بلکہ وہ لیٹ ہوتا جا رہا ہے تو لیٹ سے لیٹ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اگر وہ جلدی آ رہا ہے تو وہ جلدی سے جلدی ہی آتا چلا جا رہا ہے، یعنی اس کی جلدی میں بھی جلدی ہے، یعنی کہہ لیں کہ اس کے جو وقفہ ہوتا ہے جلدی آنے کا، ایک دن آیا، اس سے پہلے دن آیا، پھر اس سے پہلے دن آیا، تو اس میں بھی جو ہے وہ یعنی فرق آ رہا ہوتا ہے، یعنی یکساں نہیں ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلا کہ جو ہمارا حقیقی سورج ہے وہ کیا ہے، اس کا جو رفتار ہے یا دائرہ مکمل کرنا جو ہے زمین کے گرد یہ یکساں نہیں ہے، اس کی سپیڈ کبھی آہستہ ہوتی ہے اور کبھی تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کبھی وہ جلدی پورا کر لیتا ہے اور کبھی وہ دیر سے پورا کرتا ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے اگر ہمارے پاس یہ والی گھڑی یا کلاک جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں اگر یہ نہیں ہوں گے تو بتائیں ہم اس سورج کے وہ کتنے بج کر کتنے منٹ پر آ رہا ہے، وہ جلدی آ رہا ہے کہ تاخیر سے آ رہا ہے۔ مثلا آپ سے کہا جائے کہ آپ ذرا نوٹ کر کے بتائیں کہ سورج کا آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے بجے جو ہے وہ سر کے اوپر آیا ہے، یعنی دائرہ نصف النہار پہ آیا ہے، نماز ظہر کا وقت شروع ہوا ہے، تو آپ کے پاس کیا طریقہ ہے کہ آپ محسوس کر سکیں، اس کا زاویہ ناپ سکیں کہ کتنے بج کر کتنے منٹ پہ آیا؟ کوئی آلہ نہیں۔ تو ہم نے کیا کیا، یا کہہ لیں کہ انسان نے کیا کیا، ایک کلاک بنایا، ایک ڈیوائس بنائی، ایک آلہ بنایا۔ اس نے کہا کہ ہم ایک ایسا آلہ بناتے ہیں جس میں جو پورا چکر ہے اس میں تیزی اور سستی نہیں ہوگی، وہ پورے 24 گھنٹے جو ہے اس میں وہ پورا کرے گا اپنا۔ تو پہلے جو ابھی تو ہمارے کلاک جو ہیں اس میں 12 لکھے ہوتے ہیں نا، تو جو پہلے کلاک ہوتے تھے اس میں کیا ہوتے تھے، 24 گھنٹے ہوتے تھے، 24 گھنٹے یعنی 24 تک گنتی ہوتی تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ ڈیوائس کیا ہم نے بنائی کہ وہ پورا چلتے 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 یہاں سے لے کر دوبارہ جب 24 گھنٹے پورے ہوں گے تو اس میں تیزی اور سستی نہیں ہے، بلکہ وہ یکساں، یعنی اس کا منٹ ہے تو یکساں منٹ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب اس ایک ایسا آلہ جو کہ فرضی آلہ ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرضی سورج کی چال ہے، یعنی ایک ہم نے ایسا سورج بنایا جس میں تیزی اور سستی نہیں ہے، اس کے منٹ سیکنڈ چلنا پورے 24 گھنٹے، منٹ اتنا لمبا ہوگا، سیکنڈ اتنا لمبا ہوگا، وہ ہم نے ایک ڈیوائس بنائی۔ اس ڈیوائس میں کیا ہے کہ تیزی اور سستی نہیں ہے۔ اس آلے کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں، سورج کی تیزی اور سستی جو ہے وہ ناپتے ہیں، دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ کتنا فرق اس میں آ رہا ہے۔ یعنی لب لباب ساری گفتگو کا جو ابھی تک ہوئی اس کا یہ ہے کہ یہ جو گھڑی ہوتی ہے یہ ایک فرضی سورج کی چال ہے جس میں تیزی اور سستی نہیں ہے، اور ہمارا جو حقیقی سورج ہے اس میں تیزی اور سستی پائی جاتی ہے، یعنی کبھی یہ اپنا دائرہ جو ہے وہ کبھی جلدی پورا کرے گا اور کبھی اپنا دائرہ جو ہے وہ تاخیر سے پورا کرے گا۔ جب یہ گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں تو اس سے پہلے دھوپ گھڑی ہوتی تھی، سنا ہے کبھی دھوپ گھڑی کا نام؟ جی اگر آپ اس کو نیٹ پہ دیکھنا چاہیں تو آپ لکھیں گے سن ڈائل۔ جب آپ سن ڈائل لکھیں گے تو بہت ساری مختلف قسموں کی گھڑیاں، اس کی تصاویر، ان کے طریقہ کار، ان کیسے کریں گے، کیسے بنائی جاتی ہے، وہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ وہ گھڑی کیا تھی؟ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک زمین کے اوپر ڈی بنائی جاتی تھی، ڈی سمجھتے ہیں؟ یعنی میں یہاں پہ یہ ایسے کر کے اور پھر اس کے اوپر یہ درمیان میں یہ 12 بجتے تھے، ادھر 6 بجے اور ادھر بھی 6، پھر کیا کیا جاتا تھا، اس طرح کر کے لائنیں لگا کر 6، جب سورج یہاں سے بلند ہوتا تو 6 بجے، پھر 7، 8، 9، 10، یہ 11، پھر 12، پھر یہ ایسے، اسی طرح پھر 1، 2، 3، 4، 5، 6۔ یعنی یہ کیا ہے ذرا آپ اس کو سمجھیں۔ زمین کے اوپر آپ کیا کریں کہ ایک ڈی بنائیں بالکل درمیان میں 90 کے زاویے کے اوپر، یعنی شمالن جنوبن یہ جو بن رہا ہو وہاں پہ کیا کریں 90 کا زاویہ بنا دیں، ایک طرف اس طرف لائن اور ایک اس طرف لائن، بالکل سیدھی لائن۔ تو اب کیا ہوگا کہ جب سورج جو ہے ادھر سے بلند ہوگا تو کیا کرے گا، یہ لائن کے اوپر اس چھڑی کا سایہ ہوگا، یعنی میں کھڑا ہوں یہاں پہ ایک چھڑی لگا دیں درمیان میں، اس چھڑی کا سایہ جو ہوگا وہ بالکل
اس یعنی لائن کے اوپر مثلا ادھر سے سورج نکلا ہے، یہاں پہ آپ نے ایک چھڑی لگائی ہوئی ہے، اس کا سایہ کہاں پہ جا رہا ہوگا؟ یہاں پہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 6 بج گئے۔ اب جب سورج آہستہ آہستہ اوپر کو جاتا چلا جائے گا تو یہ چھڑی کا سایہ جو ہے یہ آہستہ آہستہ ادھر کو جاتا چلا جائے گا۔ جب سورج بالکل سر کے اوپر آئے گا تو یہ سایہ بالکل یہاں پہ آ جائے گا۔ اب جب سورج یہاں سے اس طرف کو ہٹے گا تو یہ سایہ اس طرف کو جانا شروع ہو جائے گا۔ جب اس طرف کو جائے گا تو 1 بج گیا، 2 بج گئے، 3 بج گئے، 4 بج گئے، 5 بج گئے۔ پھر جب سورج غروب ہو رہا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 6 بج جائیں گے۔ سمجھ لگی؟ تو پہلے کے دور میں اس طرح کی گھڑی بھی یہ زمین پر بھی بنائی جا سکتی ہے اور دیوار کے اوپر بھی لگائی جا سکتی ہے۔ ایسے لگائیں آپ، اور یہ کہہ لیں کہ آپ اس حساب سے لگائیں گے کہ اس طرف سے یعنی شمالن جنوبن، یعنی یہ ایسے ہے تو سورج کی روشنی ادھر پڑے تو یہاں پہ جو آپ چھڑی لٹکائیں گے اس کو ایسے لگا دیں آپ، اور یہ نیچے کو ڈی بن جائے گی۔ اب جب سورج ادھر سے نکلے گا تو یہاں پہ اس کا سایہ بنے گا تو یہ 6 بج گئے۔ سورج تھوڑا سا اوپر آئے گا تو سایہ اس چیز کا یہ مارکر کا نیچے کی طرف آئے گا، 7 بج گئے۔ جتنا سورج اوپر آتا جائے گا سایہ یوں چلتا چلا جائے گا۔ جب سورج بالکل سر کے اوپر آ گیا تو سایہ بالکل نیچے آ گیا۔ جب سورج ادھر کو جائے گا تو یہ سایہ ایسے چلتے چلتے اس طرح کی مختلف شکلیں، مختلف انداز، مختلف طریقے۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے، گوگل پہ جا کے سن ڈائل لکھنا ہے، تصاویر دیکھیں، بہت ساری تصاویر اس قسم کی گھڑیوں کی جو کہ سورج سے ہے۔ تو اب یہ سورج کی گھڑی کے کچھ فائدے بھی تھے، کچھ نقصانات بھی تھے۔ فائدے کیا تھے کہ جب صبح کو سورج نکلے گا تو 6 بج جائیں گے، یعنی 6 کب بجیں گے؟ جب سورج نکلے گا اس وقت 6 بجیں گے۔ جب سورج غروب ہوگا اس وقت پھر 6 بج جائیں گے، یعنی دن بھی 12 گھنٹے کا اور رات بھی۔ کیسا زبردست جو ہے نا وہ طریقہ کار تھا کہ دن بھی 12 گھنٹے کا ہوگا، چاہے وہ گرمیوں کا ہو۔ اس گھڑیوں کے مطابق جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں ان کے مطابق بھلے 14 گھنٹے کا ہو جائے، لیکن اس گھڑی کے مطابق کیا ہوگا؟ وہ 12 گھنٹے کا ہی ہوگا۔ اس کے پھر ظاہر ہے کہ گھنٹے بڑے بڑے ہو جائیں گے، یعنی ان کے گھنٹوں کا دورانیہ دھوپ گھڑی کا گرمیوں میں بڑا ہو جائے گا۔ پھر ایک فائدہ اور بھی تھا، سردیوں میں چھوٹے ہو جائیں گے، یعنی وہ ہمارے اس گھڑی کے مطابق جو آج کل ہم پہنتے ہیں استعمال کرتے ہیں ان کے مطابق تو 10 گھنٹے کا دن تھا، لیکن اس گھڑی کے مطابق کیا ہوگا؟ وہ 12 گھنٹے کا ہی ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ چھوٹا چھوٹا ہو جائے گا اس کے مطابق، یعنی 50 منٹ کا فرض کر لیں کہ 1 گھنٹہ ہو گیا۔ تو یہ صورتحال سمجھ آئی گھڑیوں کی، تھوڑی سی دھوپ گھڑی کیسے کام کرتی۔ ایک اور فائدہ تھا، وہ فائدہ یہ تھا کہ نماز ظہر کا وقت 12 بجے شروع ہوگا۔ وہ یہ نہیں ہوگا کہ 12 بج کے 1 منٹ پہ ہو، 12:30 ہو، 12:15 ہو، 11:45 ہو، تو یہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ کیوں؟ جب سورج سر کے اوپر آئے گا اس وقت ہی 12 بجیں گے، دائرہ نصف النہار کے اوپر آئے گا کیونکہ ہم نے لائن ہی وہاں پہ لگائی ہوئی ہے، تو جب اس کا سایہ جو ہے وہ بالکل، تو اس وجہ سے بعض جو پرانے لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ نماز ظہر کا وقت جو ہے وہ 12 بجے شروع ہوتا ہے، تو وہ اصل میں دھوپ گھڑی سے شروع ہوتا ہے، وہ ان گھڑیوں سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ تھا کہ چونکہ یہ کچھ مسئلے مسائل تھے، پھر رات کے وقت ہم گھڑی کون سی استعمال کریں؟ یہ تو چلے دن میں دھوپ گھڑی ہو گئی، چلے استعمال ہو گئی، تو رات کو کیا کریں گے؟ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر کیا ہوا کہ یہ اعلیٰ ایجاد ہوا۔ یہ ایجاد کب ہوا اس کے بارے میں تو نہیں پتا کہ یہ کس نے ایجاد کیا اور کب ہوا اور کتنی 100 سال یا 1000 سال پہلے کی یہ ایجاد ہے، لیکن اس کا استعمال تقریباً 400 سال پہلے سے کچھ زیادہ ہونا شروع ہو گیا۔ جب اتنا زیادہ ہو گیا کہ کہہ لیں کہ تقریباً ہر جگہ پہ ہی انسان اس کو استعمال کرنے لگا۔ پھر کہہ لیں انگریز جب یہاں پہ برصغیر پاک و ہند میں آیا تو وہ بھی اپنے ساتھ یہ گھڑیاں لے کر آیا۔ اب اس وقت تو گھڑیاں لوگوں کے پاس ہوتی نہیں تھیں، جو ہمارے بڑے بزرگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ گھڑی ایک بڑی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، اور شادیوں پہ خصوصاً دولہے کو کہہ لیں کہ گھڑی پہنائی جاتی تھی، راڈو وغیرہ کی یا کوئی اس طرح کی، اور جو ہے بہت ساروں کو پہنائی بھی گئی ہو گئی۔ کہتے ہاں جی، یعنی گھڑی ایک قیمتی چیز ہے اور ہر ایک کے پاس بھی نہیں ہوتی تھی، کسی کے پاس ہوتی تھی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ گھڑیاں جو آج کل ہمارے گھروں میں عام ہیں، وہ آج سے 40-50 سال پہلے ان کا بھی اتنا رواج نہیں تھا۔ اب لوگ اپنا ٹائم کیسے درست کرتے تھے، کیسے دیکھتے تھے، کیا صورتحال ہوتی تھی؟ تو اس وقت جب انگریز ان کو لے کر آیا تو اس نے کیا کیا کہ گھڑیاں تو لے کے آ گیا، اب وہ اس کے مطابق نظام چلانا چاہتا تھا اس کا۔
اس ملک میں رائج کرنا چاہتا تھا ان گھڑیوں کو، اور اس نے ایک ٹرین کا سیٹ اپ بنایا. یہ ریل کی پٹڑیاں، چونکہ وہ تجارت کی غرض سے آیا تھا تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ یہاں سے ہم جتنا مال اکٹھا کر سکتے ہیں، سستے داموں خرید سکتے ہیں، وہ خریدیں، پھر اس کو کیا کریں، ٹرینوں کے ذریعے لوڈ کریں، پھر یہاں کراچی آئے اور کراچی سمندروں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے جو ہے اس راستے سے ہم اس کو یورپ لے جائیں. اور اسی وجہ سے وہ اس کو سونے کی چڑیا بھی کہتا تھا. اسی غرض سے اس نے کیا کیا، پورے برے یعنی کہہ لیں کہ یہ انڈیا اور پاکستان میں ایک ٹرینوں کا جال بچھا دیا. اب ٹرینیں بھی اس نے، یعنی وہ کس وجہ سے، وہ اس وجہ سے، اچھا اس نے اسٹیشن بھی بے بہا بنائے، یعنی جہاں پر بھی کچھ آبادی وغیرہ اس کو نظر آئی اس نے اسٹیشن بنا دیے. یعنی آج سے 100 سال پہلے جن اسٹیشنوں کی ضرورت اس کو محسوس ہوئی، آج ہماری حکومت نے ان میں سے بہت سارے اسٹیشنوں کو بند کر دیا ہوا. پھر ہر اسٹیشن کے ساتھ اس نے غلہ منڈی بنائی. ہر اسٹیشن آپ چلے جائیں، پورے کراچی سے لے کر لاہور تک، پشاور تک چلے جائیں، ہر اسٹیشن کے ساتھ غلہ منڈی ہے. وہ غلہ منڈی میں کیا ہوتا، وہاں پہ آڑتی تاجر وغیرہ بیٹھے ہوتے، وہ اس ارد گرد کے علاقے میں جتنی بھی کوئی گندم، کپاس، چنا، ادھر ادھر جو بھی اجناس وغیرہ ہوتی وہ ان کو وہاں پہ خریدتے. بعد میں کیا کرتے کہ وہاں اس سے بڑے تاجر، پھر وہ ان کو گاڑیوں وغیرہ میں لوڈ کرتے، وہ پھر کراچی آ جاتا، یہاں اس سے بڑے بڑے تاجر. اور اسی وجہ سے کراچی جو تھا ایک مرکز بن گیا تجارت کا، یعنی بڑا ایک ہب بن گیا. تو اب یہاں سے پھر کیا تھا، وہ باہر کے ملکوں میں جاتا بحری جہازوں کے ذریعے. بات یہ ساری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اپنی ریل کو ٹائم کے مطابق، درست وقت کے مطابق چلانے کے لیے اس کو اس گھڑیوں کی بہت ضرورت پڑی کہ کون سی ٹرین کتنے بجے چلے گی یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. کون سی ٹرین کہاں سے کتنے بجے چلے گی، اگر یہ ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو کیسے بات بنے گی. اب اس نے سوچا کہ یار یہ اب لوگوں کو ٹائم کیسے سیٹ ان کا کروائیں اور گاڑیوں کو کیسے چلائیں. پھر اس نے کیا کیا، اس نے جگہ جگہ جو کاروباری مرکز ہوتے تھے، چونکہ لوگ کہیں پر بھی رہ رہے ہیں، وہ شہر میں آئیں گے، کچھ تاجر حضرات ہوں گے، وہ کیا کریں گے، کوئی خرید و فروخت کریں گے، اپنی کوئی مال لینا ہوگا، پھر وہ اپنے گاؤں دیہات میں چلے جائیں گے. تو جو کاروباری مرکز ہوتے تھے وہاں پر اس نے ٹاور بنائے جس کو گھنٹہ گھر کہتے ہیں. تو ہمارے بھی ادھر ٹاور ہے، کراچی میں بھی ہے. آپ چلے جائیں ملتان، وہاں پہ بھی گھنٹہ گھر ہے. ہر اسٹیشن کے اوپر آپ دیکھیں گے بڑی بڑی گھڑیاں لگی ہوتی تھی، پہلے بھی لگی ہوتی تھی. تو وہ بڑی جو دور سے نظر آئیں، یعنی اس نے ایسی بنائی، عوامی جگہوں پہ اس نے گھڑیاں لگا دیں کہ لوگ اپنی گھڑیاں خریدیں اور ان کو اس ٹائم کے مطابق اپنی گھڑیوں کو خود ہی سیٹ کر دیں. یہ ایمپریس مارکیٹ ہے، وہاں پہ بڑی بڑی گھڑیاں، ٹھیک ہے. اور یہ یعنی کہہ لیں کہ آپ کسی شہر میں جو آج سے 100 سال پہلے آباد تھا، وہاں پہ آپ دیکھیں، وہاں پہ آپ کو گھنٹہ گھر نظر آئے گا. اور یہ جو ٹائم جس کے مطابق اس نے ٹرینیں اپنی چلائیں، اس کو پھر اس وقت آج سے تقریباً 100 سال پہلے اس ٹائم کو ریلوے ٹائم کہا جاتا تھا کہ اس پہ گھڑیاں چلتی ہیں، ٹرینیں چلتی ہیں اس کے اوپر، یعنی اس وقت کے مطابق ٹرینیں چلتی ہیں. باقی جو بھی ہو، اب وہی ریلوے ٹائم ہم نے کتاب میں پڑھا تھا کل. تو اب توضیح و توقید وہ بھی 100 سال پہلے لکھی گئی، تو اس میں بھی کیا بات آئے گی، ریلوے ٹائم. تو وہ ریلوے ٹائم کے نام سے یہ اس وقت مشہور تھا کہ ٹرینیں جو ہیں وہ اس ٹائم کے مطابق چلتی ہیں. یہ جو گھڑیاں تو کتنے بجے چلے گی، تو اپنی گھڑی لیں، اس کو اس گھنٹہ گھر میں جو ٹائم نظر آ رہا ہے آپ کو، یا اسٹیشن کے اوپر جو ٹائم نظر آ رہا ہے، ان گھڑیوں کے مطابق ٹھیک کر لیں. میرا خیال یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. پھر بعد میں چونکہ یہ اتنی زیادہ رائج ہو گئی، جگہ جگہ ہر بندے کے پاس یہ پہنچ گئی، اور کہہ لیں کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا کوئی کہہ لیں کہ بڑا مشکل ہو گیا. تو اب کیا ہے کہ اس ٹائم کو پوری دنیا میں ہی سٹینڈرڈ ٹائم جو ہے اس کے طور پر اب استعمال کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں ایک ہی گھڑی ہے جس کو ہم عالمی گھڑی کہتے ہیں، سٹینڈرڈ ٹائم. اور باقی ملکوں کے اوقات جو ہوتے ہیں اس ملک سے کچھ مختلف ہوتے ہیں. وہ اس کا اصول کیا ہے کہ انگلینڈ والی گھڑی کو ہم یونیورسل ٹائم یا عالمی گھڑی کہتے ہیں. پھر اس ملک میں جب سورج یعنی اصول کیا ہے کہ جب تقریباً دن کے 12 بجیں گے، دن کے 12 بجے کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج ہمارے سر کے اوپر آئے گا اس وقت ہم دن کے 12 بجائیں گے. جب بالکل نیچے جائے گا، آدھی رات ہوگی، تو اس وقت رات کے 12 ہوں گے تقریباً. اب اس اصول کو بناتے ہوئے اسی کو استعمال کیا گیا. اب کیا ہوا کہ تقریباً 5 6 7 بجے جو ہے وہ سورج جو ہے کیا کرتا ہے، طلوع کرتا ہے. جلدی سے جلدی کرے گا، 5 بجے کر لے گا.
4:45 करेगा। फिर दरमियानी दिन जब 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात आएगी तो 6 बजे तुलू, 6 बजे गुरूब। फिर मज़ीद जब गर्मियाँ वगैरह को होगा तो फिर क्या होगा, कह लें कि देर से 7 बजे तुलू करेगा और इसे इधर से ग्रुप भी जो है वो लेट होगा। यानी एक असूल बन गया, इंसान ने इसको कबूल कर लिया क्या कि जब तकरीबन 12 बजेंगे तो उस वक्त तकरीबन आधा दिन गुजर चुका होगा, जब रात के 12 बजेंगे तो क्या होगा, आधी रात तकरीबन गुजर गई होगी। सूरज निकलेगा तो जल्दी, गर्मियों में जल्दी निकला करेगा तो 5 बजे निकल आएगा, फिर कुछ दिन ऐसे आएंगे तो फिर 6 बजे निकल रहा होगा, सर्दियों में ज़रा लेट निकलेगा, 7 बजे निकलेगा। इसी तरह ग्रुप की बातें होंगी कि जो है वो सर्दियों में जल्दी ग्रुप हो जाएगा, 5 बजे ग्रुप हो गया, फिर 6 बजे, और फिर इसी तरह जिस तरह के पाकिस्तान में आप इसको देखते हैं। अब ये तो उसूल बन गया। अब वो इंग्लैंड की घड़ी थी, इंग्लैंड की घड़ी से जब आप यहाँ पे आ जाएंगे पाकिस्तान में तो फिर क्या होगा, आप 5 घंटे पहले जिनके सर के ऊपर आ जाता है सूरज, आप उस मुल्क में आ गए तो अब तो वो सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। जो वहां पे 12 बजे सूरज उनके सर के ऊपर आ रहा है तो आपके सर के ऊपर तो 5 घंटे पहले आ जाएगा। तो 5 घंटे पहले आने का मतलब क्या है कि 7 बजे सर पे आ जाएगा। अब हमें अगर कहा जाए कि आपकी नमाज ज़ोहर का वक़्त 7 बजे शुरू होगा तो हमें अजीब सा नहीं लगेगा, यार 7 बजे शुरू होगा, ये क्या बात हुई। तो अब हमने क्या किया, या हर मुल्क वालों ने क्या किया, उन्होंने अपने मुल्क का स्टैंडर्ड टाइम बनाया, और जब उनके मुल्क में सूरज सर के ऊपर आता है तो उसको उन्होंने मेयार मुकर्रर कर लिया। जिस तरह पाकिस्तान ने क्या किया कि चूंकि उनके मुल्क से तकरीबन 5 घंटे पहले पाकिस्तान में सूरज सर के ऊपर आता है तो इसको औसत बना लिया, राउंड ऑफ पूरे घंटे 5 घंटे की। जिन मुल्कों में 5.5 घंटे पहले आता है तो उन्होंने 5.5 घंटे मेयार मुकर्रर कर लिया। किसी मुल्क में अगर 6 घंटे या 6.5 घंटे पहले इंग्लैंड से सूरज पहले आ जाता है तो उन्होंने 6.5 घंटे वाला मेयार मुकर्रर कर लिया। इसी तरह सऊदी अरब जो है वहां पे पाकिस्तान से 2 घंटे के बाद और इंग्लैंड से 3 घंटे पहले जो है वो सूरज आ जाता है, तो इस वजह से उन्होंने 3 घंटे का मेयार मुकर्रर कर लिया। तो हर इसी तरह इंग्लैंड से उस तरफ जो है यानी मगरबी ममालिक जो हैं उनके सर के ऊपर सूरज ज़ाहिर है इंग्लैंड के बाद जाएगा, तो उन्होंने फिर क्या किया, उसमें से माइनस करना शुरू कर दिया। यानी हर मुल्क वालों ने क्या किया, जब उनके मुल्क में सूरज सर के ऊपर आता है तो वो टाइम उन्होंने फिर अपने मुल्क में राइज किया, ताकि वही सूरत-ए-हाल रहे कि जब सूरज दरमियान में आए यानी आधा दिन हो जाए जब 12 बजे, और जब रात के 12 बजे तो उस वक्त तकरीबन आधी रात हो। अब ज़ाहिर है कि पूरा मुल्क जो है पाकिस्तान का एक मशरकी किनारा और एक मगरबी किनारा, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के मशरकी किनारे पे सूरज जो है वो पहले आएगा, मगरबी किनारे पे ये इधर से ट्रैवल करते हुए इधर तक जाने में उसको कुछ वक्त लगेगा। तो ज़ाहिर है ये तो बात है कि लगेगा, लेकिन फिर हमने उसमें से कोई एक इलाका तो फिक्स करना ही था, तो उसको हमने एक मेयार मुकर्रर कर लिया। अब वो कोई सा भी मेयार मुकर्रर किया जा सकता है। तो अमूमन मुल्कों में ये किया जाता है कि जिस जगह आबादी ज़्यादा हो, आबादी का जो मरकज़ बन रहा हो उसके मुताबिक जो है वो मेयार मुकर्रर किया जाता है। समझ में आई। अब चूँकि पंजाब है तो ज़्यादातर आबादी उस तरफ है, तो वहाँ पे तकरीबन नारोवाल का जो एरिया बन रहा है वहाँ से सूरज ठीक 5 घंटे लेता है इंग्लैंड में पहुँचने में। अब इसके अलावा जो होंगे नारोवाल यानी लाहौर के करीब बिल्कुल, तो लाहौर और कराची, अब कराची में जो है यानी कह लें कि अब अगर आप नक्शा देखें ज़रा, आपके पास नोट्स हैं तो उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी आपको। पाकिस्तान का नक्शा इसीलिए लगाया उसमें। जी लाहौर शहर देखें ज़रा आप, पाकिस्तान के नक्शे में लाहौर आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये एक ज़रा मुझे भी दीजिएगा जी। ये देखें दाईं तरफ नज़र आ रहा है और आपको पता है दाईं तरफ मशरिक होती मशरिक है। अब लाहौर में सूरज पहले यानी नमाज ज़ोहर का वक़्त पहले होगा, फिर उसके बाद जो है चलते हैं तो कराची देखें कहाँ पे है, नीचे, यानी कराची में नमाज ज़ोहर का वक़्त क्या होगा, बाद में होगा। लेकिन हमने चूँकि पाकिस्तान में मेयार क्या मुकर्रर किया हुआ है 5 घंटे का, तो तकरीबन ये लाहौर के पास ही नारोवाल है ऊपर, वहाँ से सूरज जो है वो क्या करता है 5 घंटे जो है वो लेता है। और तकरीबन लाहौर का और कराची का नमाज ज़ोहर में फ़र्क जो आता है तकरीबन आधे घंटे का फ़र्क होता है।
تو اگر کراچی کو معیار مقرر کیا جاتا تو پھر یہ 4.5 گھنٹے جو ہے وہ پاکستان کا اسٹینڈرڈ ٹائم ہوتا، لیکن یہاں کراچی کو نہیں کیا گیا، اس کو معیار مقرر کیا 5 گھنٹے کو، تو ہم اسی کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں۔ میرا خیال یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ملکوں میں جو ہے وہ فرق کیوں آتا ہے، اوقات میں جو گھنٹے آگے پیچھے کیے جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کہ تاکہ ہر ملک میں جب ان کے دن کے 12 بج رہے ہوتے ہیں تو اس کے یعنی جب سر کے اوپر سورج آتا ہے تو دن کے 12 بجے، اب کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ فرق پڑے گا کہ نماز ظہر کا وقت 12 بجے، 12:15، 11:45، 11:30 یا 12:15، 1:45 اس کے لگ بھگ ہی چلے گا، اور اسی طرح آدھی رات جو ہوگی وہ بھی 12، 12:15، 12:30، 11:45 اسی طرح جو ہے وہ آدھی رات جو ہے وہ بن رہی ہوگی۔ یہ تو ہو گیا ہمارے پاس یہ۔ اب ایک اور چیز آتی ہے کہ بعض ملکوں میں جو 1 گھنٹہ ٹائمنگ کیا فرق آتا ہے، کبھی بڑھا دیا جاتا ہے، ٹائم چینج کر دیا جاتا ہے، تو وہ ٹائم کیوں چینج کر دیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر 6 بجے سورج نکلا اور 6 بجے شام کو غروب ہو گیا، فرض کریں جن دنوں رات برابر ہوتے ہیں، یعنی کہہ لیں مارچ کے دن لگا لیں یا ستمبر کے دن لگا لیں، پھر اس کے بعد مارچ کے بعد کیا ہوتا ہے، دن بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو سورج 6 بجے نکل رہا تھا وہ اب جلدی نکلنا شروع ہو گیا، 5:30 بجے، 5:15 بجے، پھر 5 بجے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ادھر غروب کیا ہوتا ہے، وہ لیٹ غروب ہو رہا ہوتا ہے، 7:30 بجے تک آ جاتا ہے۔ ہم افطاریاں کر رہے تھے جون جولائی میں پچھلے سالوں میں، تو وہ کیا 7:30 بجے، 7:15 بجے افطاری کر رہے تھے، اس کا مطلب اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ تو یعنی کتنا فرق آ گیا کہ 6 بجے جس سورج نے غروب ہونا تھا وہ 7:30 بجے جا کے غروب ہو رہا ہے، اور جو 6 بجے طلوع ہونا تھا وہ جلدی نکل آ رہا ہے، تقریباً 4:30 بجے، 5 بجے نکل رہا ہے، تو یعنی دن بڑا ہو گیا۔ اب دفتروں کے اوقات کیا ہوتے ہیں، تقریباً 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک، ایسے ہی عدالتیں ہو گئی، اسکول، یعنی کہہ لیں کہ دفتری جو سرکاری ٹائمنگ ہوتی ہے وہ کیا چل رہی ہوتی ہے، 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک۔ اب آپ دیکھیں کہ گرمیاں آئیں تو کیا ہوا کہ سورج جلدی نکل رہا ہے، جب سردیاں آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، دیر سے نکلتا ہے۔ جو 6 بجے نکل رہا ہوتا ہے تھا وہ کیا ہو 7 بجے نکل رہا ہے، 7:15 بجے نکل رہا ہے، جس طرح کہ آج کل صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ اور غروب ہونے میں کیا ہے کہ جو 6 بجے غروب ہونا تھا وہ 5، 5:15 بجے بھی غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے دن بھی ہوتے ہیں پنجاب میں، ایسے شہر بھی ہوتے ہیں کہ جلدی غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب کیا یہ یعنی بات سمجھانے کی کیا تھی، وہ یہ تھی کہ جب سورج 6 بجے نکل رہا ہے اس وقت بھی ہم 9 بجے دفتر جا رہے ہیں، تقریباً 3 گھنٹے کے فرق سے۔ جب سورج 7 بجے نکل رہا ہے اس وقت ہم 2 گھنٹے میں تیاری کر کے دفتر پہنچ رہے ہیں، اور جب گرمیاں آ جاتی ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے، 5 بجے سورج نکل رہا ہوتا ہے اور پھر ہم 4 گھنٹے کے فرق سے دفتر جا رہے ہوتے ہیں۔ کیسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ ملکوں میں جن میں کیا کیا جاتا ہے، ٹائمنگ چینج کر دی جاتی ہے، 1 گھنٹہ کم یا زیادہ کر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، وہ قومیں کہتی ہیں اپنے ٹائم کو بچائیں۔ جب سورج نکل آیا ہے تو اب ہمیں اپنے کام کاج میں چلے جانا چاہیے۔ جب ہم سردیوں میں 2 گھنٹے کے فرق سے 9 بجے دفتر پہنچ رہے ہیں، پھر ہم یہاں پہ 3 گھنٹے کے فرق سے بھی جا رہے ہیں، تو جب گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں جلدی دفتر چلے جانا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب گرمیاں آ جایا کریں تو اس وقت جو ہے ہمیں 9 سے 5 نہیں، 8 سے 4 ڈیوٹی دینی چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا، چونکہ صبح کا وقت جو ہے وہ ہمارا ضائع نہیں ہوگا، وہ 1 گھنٹہ صبح کا وقت بچا لیں۔ وہ کیا کریں، ہم جو 9 بجے دفتر جاتے ہیں 9 بجے کی بجائے ہم 8 بجے چلے جایا کریں، اور اس سے کیا ہوگا، شام کو آپ دیکھیں 4 بجے آپ کو چھٹی ہو گئی اور سورج غروب ہو رہا ہے 7:30 بجے، اب 3 ساڑھے 3 گھنٹے دن کا وقت آپ کو پھر مل گیا،
اس میں آپ کوئی کام کاج کر سکتے ہیں. اس کے بعد مغرب کا وقت بھی ہے, عشاء بھی ہے, 9:15 بجے جا کے عشاء ہو رہی ہے, پھر آپ نے سونا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب کہ اپنا یہ جو صبح کا وقت ہمارے پاس 4 گھنٹے ہوتے ہیں سورج کے طلوع کے بعد, اس میں سے 1 گھنٹہ بچانے کے لیے وہ قومیں, وہ ملک کیا کرتے ہیں, اپنے دفتری اوقات کو 8 سے 4 کر لیتے ہیں. اور پوری قوم کو کہتے ہیں کہ اب چونکہ گرمیاں ہیں, دن بڑے ہو گئے ہیں, تو آپ صبح کا وقت اپنا بچائیں اور اس ٹائمنگ کے مطابق جو ہے وہ سارے معاملات ہوا کریں گے جو سرکاری اوقات ہیں. لیکن اب پھر مسئلہ کہ یار یہ سارے لوگوں کو ہم کیسے پابند کریں, یار 8 سے 4 8 سے 4 8 سے 4 ڈیوٹی ہوگی. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ پورے ملک کی گھڑی ہی بدل دیتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں جی آپ جب 9 بجے ہیں یا رات کے جب 1 بجے, تو وہ کہتے ہیں جب رات کو 1 بجے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی گھڑیوں کے اوپر 2 بجا لینے ہیں. کن دنوں میں, جب گرمیاں یعنی موسم بڑا, یعنی یہ کہہ لیں کہ اپریل میں, 25 اپریل کہہ لیں آپ, 25 اپریل سے لے کر اور پھر یہ تقریباً چلے گا سلسلہ, کیونکہ اب یہ دن بڑے ہو رہے ہوں گے نا. 25 اپریل کے بعد 21 مارچ سے تو دن برابر تھے, پھر اس کے بعد بڑے ہوں گے. تو 25 اپریل سے لے کر تقریباً یہ ستمبر تک سلسلہ چلتا ہے. مثلا 25 ستمبر تک چلا جائے. مختلف ملکوں نے مختلف ڈیٹیں, تاریخیں رکھی ہوئی ہیں. تو ان تاریخوں میں وہ کیا کرتے ہیں, رات کو جب 1 بجتا ہے تو وہ 2 بجا لیتے ہیں. اب کیا ہوگا, ان کی گھڑی میں صبح کو جس وقت 8 بجنے تھے پہلے, اب 9 بج رہے ہوں گے. سمجھ میں آئی؟ تو پورے ملکوں میں, یعنی پورے ملک میں ہی گھڑیاں تبدیل کر کے اب سبھی لوگ وہی 9 سے 5 ہی ڈیوٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ کیا ہے, گرمیوں میں جلدی جا رہے ہیں. حقیقت میں وہ ٹائم 8 سے 4 تھا. تمام ٹرینوں کے ٹائم, جہازوں کے, ہر جگہ جو ہے وہ تبدیلی کر دی جاتی ہے, اور ساری پوری قوم ہی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, اب جلدی دفتر جا رہی ہے اور اپنا وقت بچا رہی ہے. رات کو پھر وہ اپنے باقی معاملات کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی میری؟ پھر جب کیا آتی ہے, یہی تاریخ 25 ستمبر کی آئے گی, تو پھر وہ جو بھی ان کے ملک میں ہو, تو وہ اس تاریخ میں کیا کریں گے, جب رات کے 2 بجیں گے تو اپنی گھڑی کو دوبارہ 1 کر لیں گے. اب پھر وہ 9 سے 5 ہی ڈیوٹی کر رہے ہیں. یعنی وہ کاغذی کاروائی ہر چیز اسی طرح 9 سے 5 ڈیوٹیاں, جی فلاں عدالت اس تاریخ کو 9 بجے لگے گی, یا آپ نے اتنے بجے پہنچنا ہے, تو وہ ٹائمنگ اسی طرح جو ہے وہ چلتی رہے گی. میری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ملکوں میں جو اوقات نماز, یہ جو ہے 1 گھنٹے کا فرق ڈالا جاتا ہے, گھنٹہ ٹائم آگے یا پیچھے کر دیا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ گرمیوں میں جو صبح کے وقت ٹائم ہمارا ضائع ہو رہا ہے اس کو استعمال میں لایا جائے. جی +5 سے +4 ہو جاتے ہیں. جی وہ نہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ڈے لائٹ سیونگ. یعنی اس کو, وہ ان کا سٹینڈرڈ تو +5 ہی ہے, لیکن ان کے ملک میں کیا ہے کہ ان دنوں میں کیا ہوگا, 1 گھنٹے کا فرق ہوگا. اور وہ کون سے دن ہوں گے, وہ گرمیوں کے دن ہوں گے. وجہ کیا ہے, یہ وجہ ہے. اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے. ہمارے ہاں یہاں پر تو سورج نکلے گا نا زیادہ سے زیادہ, مثال کے طور پر 5 بجے نکل رہا ہے, یعنی طلوع آفتاب 5 بجے ہو گیا گرمیوں میں. وہاں پہ 4 بجے ہی ہو جاتا ہے. اب 4 بجے جب سورج طلوع ہوگا تو وہ 9 بجے دفتر جائیں گے. 5 گھنٹے دن چڑھا ہوا ہے, تو آپ 5 گھنٹے کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ تو ان کے لیے یہ مجبوری بن جاتی ہے. پاکستان میں چونکہ اتنا زیادہ فرق نہیں آتا, سردیوں اور گرمیوں میں بہت زیادہ یعنی ڈفرنس نہیں آتا, صرف کہہ لیں کہ یہ 5 6 7 کے لگ بھگ ہی گیم چل رہی ہوتی ہے. تو پاکستان جو ہے نا وہ, لیکن جن ملکوں میں اب 4 بجے سورج نکل آئے صبح کے وقت, تو اب آپ پھر بھی 9 بجے ڈیوٹی پہ جائیں گے. تو قوم اس کو قبول کر لیتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, اب 4 بجے کا سورج نکلا ہوا ہے تو ہمیں جلدی ڈیوٹی پہ چلے جانا چاہیے تاکہ شام کو ہم جلدی واپس آ جائیں. وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ اپنی ٹائمنگ اس کو کر لیتے ہیں, اور قوم پھر شور نہیں ڈالتی, یار یہ کیا ہو گیا, یار انہوں نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا. تو بیسیکلی وقت کو بچانے کے لیے کہ آپ جلدی کام کاج پہ ڈیوٹی پہ چلے جائیں, تو یہ سلسلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں ہم. ہمارے جو سوالات تھے, عالمی گھڑی والا ہو گیا, ملکوں کے اوقات ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتے ہیں, یہ بھی ہو گیا. گھڑیاں آگے پیچھے کیوں ہوتی ہیں, یہ بھی ہو گیا. رمضان المبارک کبھی سردیوں اور کبھی گرمیوں میں کیوں آتا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی مہینہ جو ہوتا ہے وہ تقریباً, اسلامی سال جو ہوتا ہے وہ تقریباً 10 دن چھوٹا ہوتا ہے.
تو جن دنوں میں کیا ہوتا ہے، یعنی چھوٹا ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کے 365 دن ہیں، تو اس کے کیا ہو جائیں گے، 355 دن ہو جائیں گے. تو جب اگلا سال ہمارا نیا سرے سے شروع ہوگا تو وہ کیا ہوگا، پھر 10 دن پہلے شروع ہونا شروع ہو جائے گا، پھر اس سے اگلے پھر 10 دن. اس وجہ سے ہر سال کیا ہوتا ہے کہ 10 دن کا فرق آتے آتے تقریباً 3 سالوں میں 1 مہینہ ہی جو ہے وہ پورا فرق پڑ جاتا ہے. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ مہینہ چلتے چلتے تو آپ نے شاید، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے سخت سردیوں میں روزے رکھے ہوں. کتنے سال پہلے کی بات. اب آج کل ہم گرمیوں میں رکھ رہے ہیں، تو آئندہ چند سالوں میں کیا ہوگا پھر، یعنی 15 سال پہلے جو روزے تھے، تقریباً 15-16 سال پہلے، وہ سخت سردیوں میں تھے، اور اب پھر کیا ہے، پھر وہ چلتے چلتے پھر سخت سردیوں میں آ جائیں گے. اب یعنی کہہ لیں کہ دیکھیں ذرا رمضان المبارک کب شروع ہو رہا ہے، 2020 میں اپریل میں شروع ہو رہا ہے نا. اب یہ دیکھیں 25 اپریل کو، اس سے اگلے سال 2021 میں کب شروع ہوگا، تقریباً 15 اپریل کو، پھر 5 اپریل کو، پھر اس سے یعنی آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ 10 کے سالوں میں یا 8 سالوں میں، 9 سالوں میں پھر ہم کیا کر رہے ہوں گے، 10-12 سالوں میں سخت سردیوں میں روزے رکھ رہے ہوں گے. میرا خیال یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. جی آگے چلتے ہیں کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں عشاء کی نماز کا وقت نہیں آتا اور کیوں نہیں آتا. جی یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے. تو آپ نے توجہ رکھنی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہاں عشاء کی نماز کا وقت نہیں آتا تو کیوں نہیں آتا. سب سے پہلے یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوتا کب ہے، یعنی عشاء کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے. یہ تو باقی اوقات نماز کی بھی بات کر لیتے ہیں. سورج یہاں سے جب ہمارے دائرہ نصف النہار پر آتا ہے تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا، ٹھیک ہے، یہ تو ظہر کی نماز کا وقت. اب ظہر کی نماز کا وقت جب یہاں شروع ہوا تو اس کے بعد کیا ہوگا، عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا. اب عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوگا، اس کی تعریف کیا ہوگی، آسان سا اس کو سمجھنے کے لیے وہ یہ کہ جب سایہ اصلی کے علاوہ کسی چیز کا سایہ 2 گنا ہو جائے، کتنا، 2 گنا ہو جائے تو کیا ہوگا، نماز عصر کا وقت شروع ہوگا. اچھا یہ سایہ اصلی کیا ہوتا ہے، یہ کوئی نئی چیز آ گئی کہ ایک نقلی سایہ بھی ہوتا ہے، ایک سایہ اصلی بھی ہوتا ہے، صحیح ہے، ایک نئی اصطلاح. اچھا یہ سایہ اصلی کیا ہے، دیکھیں نماز ظہر کے وقت یعنی ابتدائے ظہر کے وقت جو سایہ کسی چیز کا بنے گا وہ سایہ کہلائے گا سایہ اصلی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص خط استوا کے اوپر ہوگا، جب 21 مارچ کا دن ہوگا تو اس وقت اس کے سر کے اوپر سورج آئے گا، یاد ہے باتیں، وہ چھوٹے ہوتے جو ہم نے سیکھی تھی، وہ چھوٹے ہی تھے نا اس وقت. اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تھوڑے سے چند دن اور، تو اس وقت چھوٹے تھے ہم. تو اب کیا ہوا، 21 مارچ کو سورج جو ہے وہ سر کے اوپر آئے گا. جو بندہ خط استوا کے اوپر ہوگا اس کے سر کے اوپر سے گزرے گا اور اس کا سایہ نہیں ہوگا نماز ظہر کے وقت. لیکن جو ادھر جتنی بھی دنیا ہوگی، جو اس طرف جتنی بھی دنیا ہوگی، ان سب کا تو سایہ بن رہا ہوگا نماز ظہر کے وقت. وہ سایہ اسی طرح سورج گھومتے گھومتے کیا ہوا، 23.5 درجے ادھر چلا گیا. اب 23.5 درجے جو شمالی ہٹا ہوا ہے جو شہر، اس شہر کے اوپر سورج 22 جون کو سر کے اوپر آئے گا اور 22 جون کو کیا ہوگا، سایہ اصلی اس کا 0 ہوگا. کس کا، جو 23.5 درجے ہٹا ہوا ہے زمین کے اوپر خط استوا سے. سمجھ میں آئی. اب باقی سارے ادھر جو ملک ہیں، شہر ہیں، ان کا اور ادھر جو ہیں وہ سب کا کیا ہوگا، سایہ اصلی بن رہا ہوگا. تو جب عصر کی نماز کا وقت ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس میں یہ سایہ اصلی شامل نہیں کرتے. نہیں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہم 2 گنا لیتے ہیں، یعنی یہ تو لینا ہی لینا ہے، یہ سایہ اصلی تو لینا ہی لینا ہے ہم نے. لیکن کیا کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم 2 گنا کرتے ہیں. 2 گنا کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس 5 فٹ کی چھڑی تھی، ہم نے اس کو کھڑا کیا بالکل سیدھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابتدائے ظہر اس کا سایہ کتنا بن رہا ہے. اب فرض کریں اس کا سایہ جو ہے 4 فٹ بنا.
فرض کر لیں سردیوں میں لمبے لمبے سائے ہوتے ہیں، تو نماز ظہر کے وقت ہی تقریباً اس کا سایہ جو ہے ابتدائے ظہر کے وقت ہی 4 فٹ بن رہا ہے۔ اب عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوگا؟ جب سایہ 2 گنا ہو۔ کس سے 2 گنا؟ اس کے علاوہ 2 گنا اور ہو، اس کے علاوہ 2 گنا اور، یعنی 5 جمع 5 اور جمع 4 کتنا ہو گیا؟ 14 فٹ سایہ ہوگا تو پھر نماز عصر کا وقت شروع ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ تو تھا ہی نا، یہ تو پہلے سے ہی تھا، یہ تو بن ہی رہا ہے۔ اس کے علاوہ 2 گنا سایہ جب ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ نماز عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ روزانہ بدلے گا، یہ کیا ہوگا؟ روزانہ چینج ہوگا۔ کیوں روزانہ چینج ہوگا؟ یہ سورج جو ہے وہ گھوم رہا ہے، کبھی ہمارے پاس آ رہا ہے، کبھی ہم سے دور جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر کراچی جو ہے یہ 25 درجے پہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ 25 درجے پہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ ذرا دیکھیں، ذرا چیک کریں۔ نوٹس کا پہلا صفحہ دارالعلوم نعیمیہ دیکھیے کہاں پہ ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ 24.92 تو خط استوا سے شمالی جانب 24.92 پہ ہے، تو اس کا مطلب تقریباً 25 ہو گیا۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ شمالی جانب، این کا مطلب کیا ہے؟ شمالی جانب، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں عرض بلد۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ 24.92 پہ ہے، اور جب سورج گھومتے گھومتے آئے گا 22 جون کو، تو 22 جون کو 23.5 پہ آئے گا۔ اب 23.5 پہ جب آئے گا تو وہ ہمارا کراچی جو ہے تقریباً 25 پہ ہے، تو یہ 23.5 پہ آیا۔ اب بھی ہمارے سر کے اوپر سورج نہیں آیا، یعنی ہمارا سایہ اصلی اس دن بھی بن رہا ہوگا کراچی میں۔ کچھ بات میں جی سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جب سورج 22 جون کے بعد اس طرف کو جانا شروع کرے گا تو کیا ہوگا؟ سایہ اس لیے بڑا نہیں ہونا شروع ہو جائے گا، یوں بڑا ہوتے 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 پھر اس طرف کو جانا شروع ہو جائے گا۔ جب سورج ہم سے 45 درجے یوں ہو جاتا ہے تو چیز کا سایہ 1 گنا ہو جاتا ہے، سایہ اصلی۔ یعنی سورج اگر ہم سے کتنا ہو؟ 45 درجے یوں ہٹا ہو تو کیا ہوگا؟ سایہ کتنا ہو جائے گا؟ 1 گنا۔ مثال کے طور پہ 5 فٹ کی چھڑی ہے تو اس کا سایہ بھی 5 فٹ ہوگا جب سورج ہم سے 45 درجے ہوگا۔ سمجھ میں آئی؟ یعنی 1 گنا سایہ تو ابتدائے ظہر ہی بن رہا ہے۔ کب؟ جب 45 درجے ہو۔ اب دیکھتے ہیں 45 درجے کے کراچی میں بنے گا کہ ظہر کے وقت ہی 1 گنا سایہ بن رہا ہو، اور کب بنے گا؟ سمجھ میں آ رہی میری بات ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ سورج چلتا 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 جب خط استوا کے اوپر پہنچے گا دوبارہ 24 ستمبر کو، تو اس وقت 0 پہ ہوگا۔ کراچی تقریباً 25 پہ ہے، تو یہ 25 درجے ہو گیا، ہم سے 25 درجے دور ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب مزید چلتے 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 جب 20 درجے اس طرف چلا جائے گا، 20 درجے اس طرف چلا جائے گا جنوبی جانب، تو کراچی سے جب ہم دیکھیں گے ابتدائے ظہر کے وقت تو کتنا؟ 25 تو خط استوا تک تھا، 20 اور شامل کر لیں 45 درجے۔ تو جب کراچی سے یا کسی بھی شہر سے سورج ابتدائے ظہر جو ہے وہ 45 درجے تک پہنچ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کا سایہ جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ 1 گنا بن رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ابتدائے ظہر ہی 1 گنا سایہ بن رہا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب چونکہ وہ 23.5 تک جاتا ہے تو اب ان چیزوں کا سایہ ہمارا اس سے بھی زیادہ بڑا بنے گا۔ کراچی میں کن دنوں؟ 22 دسمبر کو 23.5 درجے چلا جائے گا، تو مزید 3 درجوں کا اضافہ ہو گیا، 3.5 درجوں کا۔ کچھ بات میری سمجھ میں آئی آپ کی؟ تو یعنی سایہ اصلی کیا ہوتا ہے؟ نماز عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو، چونکہ یہ ابھی آگے اوقات نماز میں جب ہم کیلکولیشن کریں گے تو پھر ہم یہ کیلکولیٹ کریں گے کہ کسی دن کا سایہ اصلی ہم کیسے معلوم کریں گے، اور 2 گنا سایہ کیسے ہوگا، وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ 2 گنا سایہ، اور وہ کتنا سایہ ہوگا اور کس زاویے پہ ہوگا سورج، یہ ہم کیلکولیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جی آگے چلتے ہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت، تو مغرب کی نماز کا وقت کیا ہوتا ہے کہ جب پورا سورج نیچے چلا جائے، اس کا آخری کنارہ بھی چھپ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا اب اگر ہم سورج کا مرکز یہاں سے لیں، سورج کا مرکز لیتے لیتے جب سورج کا مرکز یہاں پہ غروب ہوگا تو ہم سے 90 درجے پہ نہیں ہوگا،
لیکن وہ تو سورج کا مرکز آیا. اس کا مطلب پوری ٹکیا غروب کرنے کے لیے مزید سورج کا مرکز ہمیں نیچے لے جانا پڑے گا, تو اس میں زاویے میں کچھ اضافہ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ریفریکشن کی وجہ سے بھی کچھ ہوتے ہیں. تو امام اہل سنت نے ہمیں بتا دیا کیلکولیٹ کر کے کہ آپ جب نماز مغرب کا وقت کاؤنٹ کریں تو اس وقت کیا کریں, آپ زاویہ استعمال کر لیں 90.8333, یعنی 91 نہیں ہے, اس سے کچھ کم ہے. یعنی سورج کا مرکز یہاں سے آپ کے سر سے کہاں پہ ہوگا, 90.83, یعنی 90 سے کچھ زیادہ ہوگا. تو جب آپ اس کے اوپر کیلکولیشن کریں گے تو یہ پوری کی پوری ٹکیا جو ہے وہ اس کا آخری کنارہ بھی نیچے جا چکا ہوگا, یہ وہ وقت ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ 90.8333 یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا, اب یہ تو نیچے جاتا گیا سورج, اب چل رہا ہے, چلتے 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 اب نیچے گیا مزید. تو جب مزید نیچے گیا تو عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوگا؟ تو عشاء کی نماز کا وقت جب پورا اندھیرا چھا جائے, جب آخری روشنی کا کوئی اثر باقی نہ رہے, پورا اندھیرا ہو جائے, تو اس وقت عشاء کی نماز کا وقت ہوگا. تو وہ عشاء کی نماز کا وقت, اس وقت سورج کتنے درجے پہ ہوگا؟ تو امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت سورج 108 درجے پہ ہوگا. 108 درجے پہ ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سے 108 درجے پہ ہوگا آپ کے سر سے, یعنی یہاں سے آپ زیرو لیں اور چلتے چلتے کہاں پہ پہنچیں, 108 درجے پہ. تو وہ کون سا وقت ہوگا؟ جب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوگا. اچھا, اب اس کو ہم ایک اور انداز سے بھی کر سکتے ہیں بات, اس میں سے مائنس کر دیں 90 تو کتنا آ جائے گا؟ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ افق سے 18 درجے جب نیچے سورج جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ سورج چلتے چلتے نیچے, چلتے چلتے آدھی رات کو کیا ہو جائے گا؟ ہمارے بالکل نیچے آ جائے گا. اسی طرح چلتے چلتے کیا ہوگا؟ سورج جب اس افق سے, مشرقی افق سے 18 درجے نیچے رہ جائے گا, عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی وہ اندھیرا جب بننا شروع ہوا تھا تو وہ 18 درجے سورج نیچے تھا تو اندھیرا شروع ہوا, تو اندھیرا ختم کہاں ہوگا؟ جب 18 درجے پہ پھر پہنچ جائے گا, ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یعنی صبح صادق کب ہوگی؟ اس وقت ہوگی جب سورج جو ہے 18 درجے نیچے ہوگا. تو اب کیا ہوا, 18 درجے یہاں سے جب پہنچے گا یوں گھومتے گھومتے تو کیا ہو جائے گا؟ عشاء کی نماز, یعنی ہم یوں کہہ لیں گے یہاں سے 108 درجے. اب پہلے ہم ادھر سے 108 درجے گن رہے تھے, اب ہم کہیں گے ہمارے سر سے اس طرف کو مشرقی جانب 108 درجے پہ جب سورج پہنچے گا, یا مشرقی افق سے 18 درجے پر نیچے پہنچے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ صبح صادق ہوگی, فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا. یہاں سے چلتے چلتے پھر پہلا کنارہ, یعنی جب سورج کا پہلا کنارہ نظر آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ نماز فجر کا وقت ختم ہو جائے گا. اس وقت پھر سورج کہاں پہ ہوگا؟ 90.8333 جو ہے وہ ڈگری نیچے ہوگا, یعنی اس کا مرکز. تو اب چونکہ ہم یہاں پہ سورج کا مرکز لیا تھا تو وہاں پہ بھی سورج کا مرکز لیں گے, تو سورج کے مرکز کے حساب سے کیلکولیشنز کریں گے تو وہ زاویہ جو ہے وہ یہ بنے گا 90.8333. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو تھے ہمارے اوقات نماز. اچھا, اس کے بعد ایک رہ گیا. یہاں سے سورج آتے 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 ایک جگہ پر ایسی پہنچے گا جہاں پر مکروہ وقت شروع ہوگا, جس کو ہم دحوہ کبریٰ کہتے ہیں. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ یہ وقت ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے, کہتے ہیں زوال کا وقت ہوتا ہے. غلط العام یہی ہے جی, کہتے ہیں زوال کا وقت ہوتا ہے. وہ اس کو مکروہ وقت کہیں گے کہ زوال کا وقت کہیں گے؟ کیا کہیں؟ مکروہ وقت کہیں گے. توجہ ہے سب کی؟ جب زوال ہوگا سورج کو, جب سورج زوال پذیر ہوگا اس وقت تو ظہر کی نماز کا وقت نہیں شروع ہو جائے گا. ڈھل گیا, زوال پذیر ہو گیا. سمجھ میں آئی؟ ہاں, یعنی ہم یوں کہہ لیں کہ اس کا ہمیں یہ کہنا چاہیے ابتدائے مکروہ وقت یا دحوہ کبریٰ, لیکن مشہور یہی ہے کہ زوال کا وقت کب شروع ہوگا. تو
تو یہ یعنی ہمیں الفاظ جو ہیں اس کو ذرا، اب چونکہ یہی مشہور ہے تو ہم اسی حساب سے بات کر لیتے ہیں کہ مکروہ وقت کب شروع ہوگا. مکروہ وقت کب شروع ہوتا ہے کہ جب شرعی دن کا آدھا ہو جائے. اب شرعی دن کیا ہوتا ہے؟ اچھا ایک شرعی دن بھی ہوتا ہے اور ایک غیر شرعی دن بھی ہوتا ہے. یہ بھی مسئلہ ہے کہ یا اس کو ہم غیر شرعی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں عرفی دن کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے، تو عرفی دن کیا ہوتا ہے؟ جو عام عرف میں چلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ طلوع سے لے کر غروب تک، یہ عرفی دن ہے. عام طور پر ہم دن اسی کو کہتے ہیں نا کہ دن چڑھ گیا یار اٹھ جاؤ. تو وہ اب دن چڑھ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا ہوا ہے، سورج کتنا اوپر آ گیا ہوا ہے تو اب آپ اٹھ جائیں. ٹھیک ہے نا، بعض اوقات گھر میں ڈانٹ پڑتی ہے کہ یار اب دن بھی چڑھ گیا ہے تو اٹھ جاؤ یار اب تو. اچھا بہرحال آگے دیکھتے ہیں کہ یہ طلوع اور یہ غروب، یہ کیا ہوا کہ یہ ہو گیا ہمارے پاس دن. تو یہ عرفی دن. لیکن شرعی دن کیا ہے جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں؟ قرآن پاک نے یہی کہا نا کہ دن کو روزہ رکھو. تو اب وہ قرآن پاک کس کو دن کہہ رہا ہے؟ اس میں دن کی تعریف کیا ہے؟ وہ شرعی دن ہوگا. وہ شرعی دن کیا ہے؟ وہ صبح صادق سے شروع ہوگا. تو صبح صادق سے لے کر لیکن اینڈ پوائنٹ کیا ہے؟ ایک ہی ہے، غروب. افطاری تو ہم غروب آفتاب پہ کرتے ہیں نا. وہ عرفی دن کا بھی اینڈ وہی ہے اور شرعی دن کا اینڈ بھی وہی ہے. لیکن عرفی دن یعنی عام طور پر جو مشہور ہے دن، وہ اس کے آغاز میں فرق ہے. عرفی دن طلوع سے شروع ہوگا اور شرعی دن جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ صبح صادق سے شروع ہوگا. جی اب تھوڑا سا اور کرتے ہیں کہ اس کو کیسے سمجھیں کہ یار یہ جو آدھا دن روزے والا جو دن ہے جو صبح صادق سے شروع ہو رہا ہے اس کا آدھا کب ہوگا. تو اس کو ذرا ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں. فرض کریں کہ 6 بجے جو ہے وہ طلوع ہے اور غروب جو ہے وہ بھی 6 بجے ہے. آسان سے مثال لے لیتے ہیں. اور صبح صادق جو ہے وہ 4 بجے ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو عرفی دن ہوگا اس کا دورانیہ کیا ہوگا؟ یعنی 6 بجے سے لے کر 6 بجے تک یہ 12 گھنٹے دورانیہ ہو گیا. تو اب ہم کیا کریں کہ اس کا آدھا کر لیں عرفی دن کا. عرفی دن کا آدھا کتنے بنے گھنٹے؟ 6 گھنٹے بنے. اب اس 6 گھنٹے کو صبح والے 6 گھنٹے میں جمع کر دیں، 12 آ گئے. یعنی ٹوٹل بھی 12 بنے تھے، تقسیم کیا تو 6 آ گئے. تو وہ صبح کے 6 بجے میں جو دن تھا اس میں ہم نے جمع کر دیے، یعنی طلوع سے لے کر طلوع میں جمع کیے تو وہ 12 بجے کا ٹائم آ گیا ہمارے پاس. یہ 12 بجے کا ٹائم جو کہ عرفی دن کا آدھا ہے، یہ عرفی دن کا آدھا ہے، یہ ابتدائے ظہر ہے. یہ ابتدائے ظہر ہے، یہ عرفی دن کا آدھا ہے، 6 سے 6 کا آدھا ہے. اب ہم آتے ہیں شرعی دن کا آدھا. شرعی دن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ صبح 4 بجے اور ختم کہاں پہ ہو رہا ہے؟ 6 بجے. اب یہ کتنے گھنٹے کا ہو گیا؟ 14 گھنٹے کا ہو گیا. 14 گھنٹے کا آدھا کر لیں، 14 تقسیم 2 7. اب یہ 7 گھنٹے جمع کرنے ہیں کس میں؟ صبح صادق میں. اس میں جمع کر دیں 7 گھنٹے، 11 بجے. تو یہ 11 بجے کیا ہوگا؟ یہ ہمارا دحوہ کبریٰ ہوگا. یہاں سے کہہ لیں مکروہ وقت شروع ہوگا اور کہاں تک جائے گا؟ 12 بجے تک جائے گا. کب؟ اگر 6 بجے طلوع ہو، 6 بجے غروب ہو، صبح صادق 4 بجے ہو تو پھر 11 بجے جو ہے وہ مکروہ وقت ہمارا شروع ہوگا اور وہ ختم ہوگا کہاں پہ جا کے؟ 12 بجے. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب دیکھیں دحوہ کبریٰ سے لے کر ابتدائے ظہر تک یہ مکروہ وقت کا دورانیہ کتنا ہے؟ 1 گھنٹہ. تو نماز فجر کا دورانیہ کتنا تھا؟ 4 بجے سے لے کر 6 بجے تک 2 گھنٹے. تو اب یہ دیکھیں جتنا نماز فجر کا دورانیہ ہوگا اس سے آدھا کیا ہوگا؟ مکروہ وقت کا دورانیہ ہوگا. اس دن یعنی کسی بھی دن کی آپ کیلکولیشن کریں تو جتنا فجر کا وقت آئے گا اتنا اس کا ہاف جو ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ مکروہ وقت ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا اب دیکھیں فجر کا وقت ہم نے کب کہا تھا شروع ہوتا ہے؟
18 درجے نیچے ہو, یہاں سے 108 درجے ہو, ایسی بات ہوئی تھی. تو عشاء کا وقت کب کا تھا؟ 18 درجے یہاں سے یا یہاں سے 108 درجے. اس کا مطلب یہاں سے 18 درجے نیچے جائے گا تو فجر کا وقت, یہاں سے 18 درجے نیچے جائے گا تو عشاء کا وقت. اس دورانیے کا اور اس دورانیے کا, یعنی یہ بھی 18 درجے ہیں تو یہ بھی 18 درجے ہیں. تو سورج اس دن 18 درجے جتنی دیر میں ادھر سے طے کرے گا اتنے ہی دورانیے میں ادھر طے کرے گا. اس کا مطلب جتنا فجر کی نماز کا وقت ہوگا اتنا ہی مغرب کی نماز کا وقت ہوگا. دورانیہ یعنی جتنا دورانیہ اس کا, اچھا جتنا فجر کی نماز کا دورانیہ ہوگا اس کا ہاف اگر آپ کریں گے اس دن کا تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ مکروہ وقت کا دورانیہ آ جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ سمجھانے کی تو ضرورت نہیں ہے, اوقات نماز آپ کو پتہ چل گئے. اب سوال یہ آتا ہے کہ جب سورج 18 درجے نیچے جائے گا تو پھر ہی کیا ہوگا؟ نماز عشاء کا وقت شروع ہوگا. اگر سورج 18 درجے نیچے جائے نا عشاء کی نماز کا وقت نہیں آئے گا. بھئی یہ کیسے ہوتا ہے عشاء یہ 18 درجے نیچے نہ جائے؟ بھئی جا رہا ہے, یہ دیکھیں جاتے 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 یہ نیچے گیا, پھر نیچے آیا, پھر ادھر سے آیا. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ 18 درجے نیچے نہیں جاتا پھر اوپر آ جاتا ہے. وہ کہتے شمالی طرف, وہ کہتے جنوبی طرف. اب دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے, ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا, یہ پوائنٹ اہم ہے. سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ آپ جی دیکھیے ذرا, سورج ہماری زمین کے گرد یوں گھوم رہا ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے جب ادھر کو جاتا چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا دائرہ ایسے بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوگا جب اس کا دائرہ ایسے بنتا چلا جا رہا ہے تو اب کیا ہوتا ہے, اگر ادھر سے یہ سورج ادھر کو جا رہا ہے تو ادھر سے زمین سے بالکل وہ ہمارے, اگر تو سر کے اوپر سے گزر رہا ہے تو پھر وہ نیچے بھی بالکل نیچے سے گزرے گا. لیکن جب وہ ہمارے اس طرف سے جا رہا ہے تو وہ نیچے سے بھی اس طرف سے گزرے گا, یعنی ایسے دائرہ. سمجھ میں آئی بات؟ اب وہ جتنا ادھر سے نیچا ہوتا چلا جائے گا ادھر سے اتنا ہی اوپر ہوتا چلا جائے گا. یعنی کہہ لیں کہ یہ جو ایک 360 درجے کا جو پورا دائرہ روزانہ سورج گھومتا ہے اس کا اوپر کتنا حصہ رہتا ہے 360 میں سے, اور نیچے کتنا حصہ رہتا ہے؟ یعنی 360 نہیں 180 تو ہم ایسے کریں گے نا, ٹھیک ہے نا, لیکن 180 نہیں رہ رہا. جب دن بڑا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ زیادہ دیر اوپر رہ رہا ہے, یعنی 180 درجے سے زیادہ درجے اس کے یہ جو قوس بن رہی ہے گول وہ زیادہ اوپر رہ رہی ہے, کم نیچے رہ رہی ہے. یعنی یہ تو 24 گھنٹے میں وہ گھوما نا, لیکن 24 گھنٹوں میں سے وہ 14 گھنٹے اوپر رہ رہا ہے اور 10 گھنٹے نیچے رہ رہا ہے, یعنی دائرہ تو وہی گھوم رہا ہے. اب وہ کیا ہے کہ جب ایسے گھومتے گھومتے کیا ہے کہ وہ جب ایسے اوپر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اس کا یہ جو دائرہ بن رہا ہوتا ہے وہ جب سورج یہ نیچے غروب ہوا تو جب غروب ہوا تو یہ جو افق ہے یہ والا جنوبی جانب, یعنی ہر طرف ہی افق ہے چاروں طرف, تو یہاں سے جب سورج غروب ہو کے نیچے گیا تو نیچے جا کر وہ 18 درجے نیچے نہیں گیا, یعنی یہاں سے 18 درجے نیچے جو ہے بنتا وہ نیچے 18 درجے نہیں گیا. مثلا یہاں سے وہ نیچے آیا, نیچے آتے آتے 18 درجے نیچے نہیں گیا, وہ یہاں سے ہی دوبارہ جو ہے وہ اوپر کو آ گیا. سمجھ میں آئی کچھ بات؟ یعنی ایسے یوں, یعنی جتنا وہ ترچھا ہوتا چلا جا رہا ہے اب کیا ہوگا کہ وہ دن بڑا ہوتا جا رہا ہے. اب وہ کیا ہے کہ سورج جلدی نکل رہا ہے, اب جلدی نکل رہا ہے تو پھر وہ اب زیادہ دیر اوپر رہ رہا ہے, اب زیادہ دیر اوپر رہ رہا ہے تو یہ طلوع ہو گیا, آتے 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 یہاں پہ آیا, پھر یہ نیچے کو گیا, اب یہاں پہ جا کے وہ غروب ہو رہا ہے. غروب ہو کے وہ نیچے بھی نہیں جا رہا, زیادہ 18 درجے تک نیچے نہیں جا رہا, یعنی غروب تو ہو گیا ہے
لیکن نیچے جاتے ہوئے وہ یہاں سے 18 درجے نیچے نہیں جا رہا، اور پھر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں سے اوپر کو آ رہا ہے۔ جب تک وہ 18 درجے نیچے نہیں جائے گا اس وقت تک اندھیرا نہیں بنے گا، اندھیرا نہیں بنے گا تو پھر کیا ہوگا؟ عشاء کی نماز کا وقت نہیں آئے گا۔ اب یہی صورتحال بنتے بنتے جہاں 6 مہینے کا دن ہوتا ہے وہ تو بالکل قطب شمالی کی طرف چلے جائیں گے نا ہم، اس سے اگر پہلے ملکوں میں آ جائیں تو وہاں پر اس طرح کی صورتحال بنے گی۔ سمجھ میں آئی؟ اور یہ صورتحال بنتی ہے گرمیوں میں، دن بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اور بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اور بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب بڑا ہوتا جاتا ہے دن تو سورج جلدی نکل رہا ہوتا ہے، ادھر سے ادھر کو جا رہا ہوتا ہے، وہ ان کی طرف ہی آ رہا ہوتا ہے، یعنی ایسے اوپر کو آ رہا ہے، ان کو لگ رہا ہے جس طرح کہہ لیں کہ قطب شمالی پہ کیا ہوگا، وہ ایسے ایسے سورج اوپر کو آئے گا۔ یعنی ایسے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن گھوما تھوڑا سا اوپر، اگلے دن گھوما تھوڑا سا اور اوپر، تو وہ 6 مہینے کا دن ایسے۔ تو جو اس کے قریب ملک ہوں گے، یعنی قطب شمالی سے اس طرف لے لیں 18 درجے یا مزید اس طرف جو ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا کہ وہاں 6 مہینے کا دن تو 6 مہینے کی رات تو نہیں ہوگی، کئی دن ایسے ہوں گے جب پورا سورج نہیں غروب ہوگا۔ پھر اس سے ادھر آ جائیں تو کچھ ملک ایسے آ جائیں گے جہاں پہ سال میں کچھ دن ایسے ضرور ہوں گے جب نماز عشاء کا وقت نہ آئے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اب سورج جب خط استوا سے 23.5 درجے ادھر جاتا ہے تو سورج کے نیچے جانے کے لیے، یعنی نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کے لیے کم از کم 18 درجے نیچے سورج کا جانا ضروری ہے۔ تو اب 90 درجے میں سے اگر ہم مائنس کریں 23.5 درجے، 90 درجے میں سے آپ یہاں پہ لکھتے ہیں 90 درجے میں سے 23.5 درجے مائنس کر دیں، کتنا آئے گا جواب؟ 66.5 میرا خیال آنا چاہیے کہ 76 آئے گا؟ 66.5 یعنی 66.5 درجے، اور پھر مزید آگے چلے جائیں 18 درجے اس میں سے اور مائنس کر دیں، 48 پوائنٹ۔ اب دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے جو ملک، جو شہر، جو علاقے 48.5 درجے خط استوا سے 48.5 درجے سے زیادہ دور ہوں گے، وہاں پر کوئی نہ کوئی دن ایسا، یعنی کچھ دن ایسے ضرور آئیں گے کہ سورج 18 درجے نیچے نہ جائے۔ اور جو 66.5 درجے سے آگے والے شہر ہیں، علاقے ہیں خط استوا سے، وہاں پر ایسا ضرور دن آئے گا کہ پورا دن ہی سورج غروب نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ سورج ہی غروب نہ ہو، وہ کہاں پہ؟ 66.5 درجے کے بعد، اور عشاء کی نماز کا وقت نہ آئے، یعنی سورج ہی غروب نہ ہو، وہ یہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ سورج کے غروب ہونے کے لیے یہ 23.5 درجے جب ادھر کو سورج ہٹ چکا ہوگا اس وقت کیا ہوگا کہ وہاں پہ ان کے 90 درجے سے نیچے نہیں جائے گا۔ وہ کب آئے گی؟ وہ 66.5 درجے سے اوپر والے جو ملک ہوں گے وہاں پر یہ صورتحال بنے گی کہ کم از کم ایک دن ایسا ضرور آئے کہ جن میں کیا ہوگا کہ سورج پورا دن ہی وہ غروب نہیں ہوا۔ اب عشاء کی نماز کا وقت کہاں نہیں آئے گا؟ جو 48.5 درجے سے لے کر 66.5 درجے والے ہوں گے ان میں کم از کم کچھ نہ کچھ دن گرمیوں میں ایسے ضرور آئیں گے کہ جب ان کے لیے عشاء کی نماز کا وقت نہیں آئے، یعنی کیونکہ سورج جو ہے وہ نیچے 18 درجے نیچے نہیں جائے گا۔ تو یہ ہماری کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو آج میں نے آپ کو بتائیں۔ تو آج ہم اوقات نماز تو شروع نہیں کر سکے، انشاءاللہ کل اس کو کریں گے۔ میں تو پوری تیاری کے ساتھ اس کے ساتھ آیا تھا، تو بہرحال انشاءاللہ کل کریں گے، کیونکہ آگے 2 چھٹیاں آ جانی ہیں ہمیں، تو کل ہم اس کو لازمی مکمل کریں گے۔ آج آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، اوقات نماز کیسے، یعنی کہہ لیں کہ ان کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے۔ کل ہم اس کو کیلکولیٹرز کی مدد سے